بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بدبخت یزید کا عبرتناک انجام کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یزیدیوں نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی، وہاں پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ پھر ان حرکات کا آغاز ہوا جن کا ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 2 مہینے تک حرم مکہ کی بے حرمتی کی گئی، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ سے جلا دیا گیا، خانہ کعبہ پر یزیدی لشکر نے پتھراؤ کیا، اس کی چھت اڑ گئی، خانہ کعبہ کی عمارت شکستہ ہو گئی، مکہ کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اسی اثناء میں جب مکہ میں کعبہ شریف پر آگ برسائی جا رہی تھی اور پتھراؤ کیا جا رہا تھا، عین اسی وقت اطلاع آئی کہ بدبخت یزید ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہے۔ جب اس کے حکم سے مکہ مکرمہ پر آگ اور پتھراؤ کی بارش کی جا رہی تھی، وہ اس وقت درد کولنج میں مبتلا تھا۔ 3 دن تک درد سے تڑپتا اور بلبلاتا رہا اور حکومت کرنے کی حسرت دل میں لیے جہنم واصل ہو گیا۔ لشکر یزید نے محاصرہ ختم کر دیا اور دمشق کی طرف لوٹ گئے۔ ظلم و ستم اور بربریت کا ایک دور ختم ہو گیا۔ فسق و فجور، ظلم و جبر، تباہی و بربادی اور مباحت کا جو طوفان یزید کی سرکردگی میں بڑی تیزی سے اٹھا تھا اور ہر قدر انسانی کو پامال کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، وہیں رک گیا اور یزید کے مرتے ہی ہر طرف سکون چھا گیا۔ یزید کو اس کے اعمال کی قباحتوں سمیت قبر میں دفن کر دیا گیا۔ وہ اس دنیا سے بدنامی، لعنت، نفرت اور آگ کا طوق گلے میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اس کے مظالم اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ آج کوئی اچھے الفاظ میں اسے یاد کرنے والا نہیں، ہر کوئی اس پر لعنت بھیجتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ اس کے برعکس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے اور قبر میں تشریف لے گئے۔ لیکن آج بھی کروڑوں افراد ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں، اپنی چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اور ان کی مدح و ستائش کرنے والے موجود ہیں، جو ان کے کردار کو سراہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ امام حسین حق پرستوں کے شہنشاہ اور رائے حق میں جان دینے والوں کے امام تھے۔ اس لیے دین و ایمان کے راستے میں شہید ہونے کے باعث وہ آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ان کی یادیں اسی طرح قائم رہیں گی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔